جو لوگ سمجھتے ہیں دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے دین پھیلائیں، دعوت و تبلیغ کس نے شروع کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ کے بانی حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ کہاں کے پڑھے ہوئے ہیں؟ کون ان کو تعلیم دیا ہے؟ اس کے بعد سے آج تک جتنے حضرت جی دامت برکاتہم رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں، ان سب کو دین اسلام کس نے سکھایا ہے؟ ان سب کو شریعت کس نے سکھایا؟ حافظ عالم کس نے بنایا؟ یہ مدارس ہیں، جتنی تنظیمیں، تاریخیں، جو کچھ بھی چل رہی ہیں، سب کا سرا جا کے مدارس سے جڑتا ہے۔ کوئی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ جو بے نیاز ہو گیا سمجھ لو وہ منحوس اور مردود ہو گیا، وہ دین اور شریعت سے محروم ہو گیا۔ ان سے جڑا رہا، دین محفوظ، شریعت محفوظ ہے۔ ہمارے خاندان میں کوئی ڈاکٹر ہے، آدمی مطمئن رہے گا کہ بھئی کچھ بھی ہوا تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لوں گا۔ ہمارے خاندان میں پولیس اور لائر ہے تو کچھ بھی ہوا تو ہمارا بھائی پولیس ہے، ہمارا دادا لائر ہے، کچھ بھی ہوا دیکھ لیں گے۔ جیسا انسان کو ان ڈگریوں پہ بھروسہ ہوتا ہے، ویسا بھروسہ علماء حفاظ اپنے خاندان میں ہونے پہ ہونا چاہیے۔ کوئی بھی مسئلہ آیا ہمارے خاندان میں مفتی صاحب ہیں، پوچھ لیں گے، ان سے ہمارا دین محفوظ رہے گا۔ اس لیے ہم نے دیکھا ایک صاحب بڑے میاں ہیں، سفید داڑھی ہے، عجیب ٹوپی لگا کے ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ مدارس کو زکوٰۃ نہ دیا جائے، دارالعلوم حیدرآباد نے حساب پیش نہیں کیا، فلاں نے اتنا کھا لیا، فلاں نے اتنا کھا لیا۔ آپ کے ابا حضور کے غلام ہیں مدرسے والے کی، جب جب ایرا غیرہ آ کے حساب پوچھتا جائے حساب دیتے رہیں۔ ڈاکٹر سے جا کے حساب پوچھو، لائر سے جا کے حساب پوچھو، سیاسی لیڈروں سے حساب پوچھو، انکم ٹیکس والوں سے حساب پوچھو، اپنے ایم ایل اے اور دوسرے سیاسی لیڈروں سے حساب دیا کچھ بھی نہیں ہے۔ حسابات روڈ پہ کھڑے ہو کے پوچھے گا تو حساب دے دیں گے۔ مینجمنٹ ایسا چلتا ہے، انتظام ایسا چلتا ہے۔ اگر واقعتاً حسابات دیکھنا ہے، کسی مدرسے پہ اعتماد نہیں ہے، واقعتاً ہم بھی کہتے ہیں ہر مدرسہ صحیح نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں، ہم پورے مدرسوں کی طرفداری نہیں کرتے ہیں۔ جھوٹے، جعلی، مکار، حرام خور بھی اس فیلڈ میں بھی پائے جاتے ہیں، ہم خود کہہ رہے ہیں اپنی زبانی۔ لیکن ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی وجہ سے پوروں کو بدنام نہ کیا جائے، ان کی وجہ سے پورے مدارس پر انگلی نہ اٹھائی جائے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، ایک ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ اگر آدمی کو بے اطمینانی اور بے چینی ہو تو بیٹھے ان کے ساتھ، پوچھے ان کا حساب کتاب۔ میں آپ کا ہاتھ پیر بننا چاہتا ہوں، آپ صحیح مجھے حساب کتاب دکھا دیے تو میں آپ کی جو خدمت ہو سکتی ہے کروں گا۔ نہیں دکھایا، ڈاؤٹ آیا، اطمینان نہیں ہے، چھوڑ دو، ختم، کوئی اور اطمینان والا ہوگا۔ ایک ڈاکٹر سے صحیح علاج نہیں ہوا، مر جائیں گے، گڑھا کھودنے کے لیے قبرستان والے کو بول دیں گے کہ ہم اب علاج نہیں ہوا اس ڈاکٹر سے ہم مرنا چاہ رہے ہیں، دوسرا ڈاکٹر دیکھیں گے، تیسرا ڈاکٹر دیکھیں گے، چوتھا ڈاکٹر دیکھیں گے۔ اگر ٹیلر نے کپڑے صحیح نہیں سیا تو کہیں گے نہیں اب یہاں سے ہم کپڑے پہننا چھوڑ دیں گے، صحیح نہیں سی رہے کپڑے، مارکیٹ میں اچھے کپڑے آئے نہیں، اس سے بہتر ہے ننگے رہ جاؤ، اس واسطے ننگے گھوم رہے ہیں۔ کیا کریں گے؟ دوسرا لباس دیکھیں گے، دوسرا ڈریس دیکھیں گے۔ جیسے اپنے زندگی میں آدمی آپشن رکھتا ہے، یا آپشن کیوں نہیں رکھ رہا ہے؟ جہاں بندہ بننا چاہیے تھا وہاں خدا کیوں بن رہا ہے؟ اپنی حیثیت پر رہ کے بات کیا جائے جس سے بھی بات ہو رہی ہو۔ اس واسطے مدارس پر بے اعتمادی نہ کی جائے۔ ہم یہ جانتے ہیں، بہت ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں لوگ کسی آدمی کو پکڑ کے سڑک پہ مار کے لے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کس وجہ سے مار رہے تھے، چندے میں کچھ گھوٹالہ ہوا یا مسجد کے نام پہ، مدرسے کے نام پہ چندہ وصول کر کے اپنی پراپرٹی بنا لیا، گھر بنا لیا۔ اچھا کیا جنہوں نے بھی مارا ہے، اچھا کیا ہے، ہونا چاہیے تاکہ آئندہ سے ایسے چوروں کو پھر ہمت نہ ہو۔ اسلام کا کانسیپٹ یہی ہے، زنا کی سزا پبلک میں دو، چوری کی سزا پبلک میں دو، مرڈر کی سزا پبلک میں دو۔ دینے کا اختیار قاضی اور حاکم اور گورنر کو رہے گا، پبلک کو نہیں رہے گا۔ یہ غلطی تو ہے، لیکن یہاں پر کون قاضی ہے، کون حاکم ہے، کون سزا دے سکتا ہے؟ اس واسطے قانون کو بعض مرتبہ پبلک کو ہاتھ میں لینا پڑتا ہے، ورنہ پھر چور رائٹ نہیں ہوں گے، سدھریں گے نہیں۔ مارکیٹ سے ان کا شارٹیج نہیں ہوگا اگر ان کو سبق نہ سکھایا جائے۔ ایسے چوروں کی وجہ سے ہی ضرورت مند محروم ہو جاتے ہیں، حقداروں کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں۔ کیا ضرورت ہے چندہ وصول کرنے کے نام پر، زکوٰۃ وصول کرنے کے نام پر؟ اللہ نے ہاتھ پیر اچھے رکھے ہیں، جتنا چندہ مسجد مدرسے کے نام پر جھوٹا جس نے بھی وصول کیا ہے اسے سن لینا چاہیے، اس نے اب تک حرام کھایا ہے، اس کی اولاد حرام کھائی ہے، وہ خود حرام خور ہے اور اپنی اولاد کو بھی حرام خور بنایا ہے۔ ہرگز اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یاد رکھو، چوری ہوتی ہے، چاہے وہ بسلری واٹر چراؤ، چاہے وہ زمزم کا پانی چراؤ، چوری ہوتی ہے، چاہے وہ گیتا بک چراؤ، چاہے مسجد سے قرآن مجید چراؤ، چوری ہے۔ قرآن کی چوری جائز نہیں ہو جائے گی، زمزم کے پانی کی چوری جائز نہیں ہو جائے گی۔ جھوٹے مکار بن کر جعلی سرٹیفکیٹ لے کر چندہ وصول کرنا دین کے نام پہ جائز نہیں ہو جائے گا۔ ہماری ذمہ داری ہے، حیدرآباد میں مدارس ہیں، علماء ہیں، ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس مدرسے کو دینا ہو جاؤ، تحقیق کرو، اس کے بعد ادا کرو۔ نہیں کرنا ہے تو یہی حالات بھگتتے رہو، ایسے ہی لٹیروں کے ساتھ لٹتے رہو، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بتانا ہماری ذمہ داری ہے۔ لوگ برقع پہن کے آ گئے تو بھی کیا کریں گے؟ بیچاری عورت غریب ہے، چاہے اندر سے وہ ہندو ہو، چاہے اسے کلمہ نہ آتا ہو، چاہے وہ غیر مسلم
صرف برقع رمضان کے لیے پہنی ہو، اس سے مسلمانوں کی شبی بدنام ہوتی ہو، پھر بھی کہے گا بے بیچاری برقعے میں ہے. ارے برقعے میں کون ہے؟ اٹھا کے حجاب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اتنا تو معلوم ہو رہا ہے کہ بھائی بہت سے لوگ جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، تو وہاں پر بھی آدمی ہاتھ اٹھا کے دینے کے تیار ہو جائے گا، لیکن وہاں پر کوئی بدگمانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا.